بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اصول حدیث میں کچھ بیسک ٹرمز کو، کچھ بنیادی اصطلاحات کو، جس میں سنت اور حدیث کا فرق خاص طور پہ، اور سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اصول حدیث کے حوالے سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس کی پرائمری سورسز کیا ہیں۔ جب یہ علم مدون ہونا شروع ہوا، کمپائل ہونا شروع ہوا، تو شروع میں کون سی جو کتابیں تھیں جسے ہم امہات الکتب کہتے ہیں وہ لکھی گئیں اس موضوع کے حوالے سے۔ تو ایک ابتدائی سا انٹروڈکٹری سا ہمارا ایک لیکچر تھا اصول حدیث کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا اثر کی تعریف۔ تو ایک اصطلاح تو سنت ہے، ٹھیک ہے، دوسری اصطلاح جو ہے وہ حدیث ہے، تیسری اصطلاح جو ہے وہ ہے اثر۔ سنت کی جمع کیا آتی ہے؟ سنن، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیثوں کی کتابوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، ٹھیک ہے۔ حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث۔ اور اثر کی جمع کیا ہے؟ آثار، ٹھیک ہے۔ آثار صحابہ، تو اثر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں۔ سنت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، واضح ہوگی نا بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر سنت کہلاتی ہے، لیکن صحابہ یا تابعین کا قول یا فعل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ آثار صحابہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آثار تابعین، ان کی حدیث نہیں ہوتی، صحابہ اور تابعین کی حدیث نہیں ہوتی، ان کے آثار ہوتے ہیں۔ چوتھی اصطلاح ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر حدیث ہی ظاہری بات ہے اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، لیکن جس میں آپ نے ظاہری طور پہ لفظوں میں اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کر دی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی وہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سند ایک درجہ آگے بڑھا دی کہ اللہ عز و جل یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عام حدیث کی سند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، حدیث قدسی کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث قدسی جو ہے اس کی جو تلاوت ہے وہ عبادت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی کے الفاظ وہ معجزہ نہیں ہے، میریکل نہیں ہے، یعنی انسان کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ معجزہ ہیں۔ تو اس طرح سے علماء نے حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق کیا۔ تو قرآن اور چیز ہے، حدیث قدسی اور چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق واضح رہے۔ پانچویں ایک اصطلاح ہے مسند، سند بیان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کون سا صیغہ ہوگا؟ اسم الفاعل، اسند یسند اسناد فہو مسند، ٹھیک ہے، باب فعل سے سند بیان کر، یعنی محدث کو کہتے ہیں مسند، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ مسند ہو جائے تو پھر مفعول ہو جائے گا۔ پھر اس سے مراد حدیث کی کتاب ہوتی ہے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل، مسند محدث ہے، مسند کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ مسند سند بیان کرنے والا، مسند جس کی سند بیان کی گئی ہو، تو وہ حدیث ہوگی نا۔ پھر ایک اصطلاح ہے سند۔ سند کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، نہیں پتہ؟ چین آف نیریٹرز، ٹھیک ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، نافع کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے سنا، یعنی عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ٹھیک ہے۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ امام مالک جو ہیں یہ صاحب مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام کیا؟ الموطا۔ ٹھیک ہے، موطا جو ہے امام مالک کی کتاب ہے۔ امام مالک جب اس میں حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں میں نے اپنے استاد نافع سے سنا، نافع نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے سنا، عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس کو چین آف نیریٹر کہتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن۔ حدیث کے بیسیکلی دو پارٹس ہیں، ایک سند اور دوسرا متن۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ متن، یعنی ٹیکسٹ حدیث کا۔ محدث، حدیث بیان کرنے والا، حدیث کے عالم کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے عالم کو، جو حدیث کی، جی مسند تو کوئی بھی حدیث بیان کرنے والا جس نے ایک دو بھی بیان کر دی۔ محدث وہ جو حدیث کا بڑا عالم ہو، جس کی زندگی جو ہے وہ احادیث کی تحقیق اور تخریج اور ان کی نقل و روایت میں بیت گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے حافظ، حافظ الحدیث۔ ایک تو قرآن کے لیے ہوتا ہے نا، ایک حدیث کے لیے ہوتا ہے، یعنی جسے اکثر و بیشتر حدیث کے ہیں زبانی یاد ہو، حافظ الحدیث۔ دوسرا ہے حدیث کی اقسام۔ حدیث کو مختلف طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا۔ ایک اس کی کیٹیگرائزیشن ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، یعنی حدیث ہم تک کیسے نقل ہوئی ہے، ہم تک رپورٹ کیسے ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دو بڑی قسمیں کی گئی ہیں، متواتر اور آحاد۔ آحاد جمع ہے، اس کی واحد ہی ہے، واحد کی جمع آحاد۔ ٹھیک ہے، اخبار آحاد کہا جاتا ہے، خبر واحد اور اس کی جمع اخبار آحاد، خبر کی جمع اخبار، واحد کی جمع آحاد۔ ٹھیک ہے، تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی، حدیث بیسیکلی کیا ہے؟ خبر ہے نا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ کیا، آپ کے سامنے یہ ہوا، یہ خبر ہے جو صحابہ نے نقل کی ہے۔ ٹھیک، تو خبر جو ہے وہ بیسیکلی جب ہم تک پہنچتی ہے، کبھی وہ متواتر ذریعے سے پہنچتی ہے، کبھی آحاد کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر کا کانسیپٹ، ایک بات تو یہ ہے کہ اصول حدیث میں نہیں تھا۔ متواتر کا کانسیپٹ اصول حدیث میں آیا اصول فقہ سے۔ محدثین کے ہاں متواتر کی کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی تھی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ علیہ سے پہلے متواتر کی کوئی اصطلاح نہیں تھی۔ اس لیے جو اصول حدیث کی بنیادی کتاب ہے، جو مدارس میں عرصہ دراز تک درسی کتاب کے طور پہ، ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی رہی، مقدمہ ابن صلاح، اس میں ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اصطلاح نہیں، متواتر یہ خطیب بغدادی نے داخل کر دی ہے۔ خطیب بغدادی بھی بڑے محدث تھے، ان کی کتاب ہے اصول حدیث میں الکفایہ، تو یہ خطیب بغدادی نے داخل کر دی ہے اصول فقہ سے، اور اصول فقہ میں یہ آئی ہے منطق سے، یونانی منطق سے۔ بیسیکلی یہ اصطلاح تھی یونانیوں کی۔ یونانیوں کے ہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو علم ہم تک پہنچتا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، مینز آف نالج، یہ کویسچن تھا ان کے سامنے، ذرائع علم کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ علم حواس سے حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے، جیسے سائنس والے کہتے ہیں۔ کچھ انہوں نے کہا کہ جی علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، جیسے فلاسفہ کہتے ہیں۔
کچھ انہوں نے کہا کہ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے خبر سے، جیسے ہسٹری کا، تاریخ کا علم ہے، ماضی میں یہ ہوا وہ ہوا، یہ خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خبر آگے اس طرح سے ہوتی ہے، کبھی خبر متواتر ہوتی ہے، کبھی خبر احاد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، سرٹن ہے، اور جو احاد سے حاصل ہوتا ہے اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس میں ظن ہے، اس میں شک ہے۔ یہ جو تقسیم تھی یہ یونانیوں سے ہمارے ہاں اصول فقہ میں آئی، اصول فقہ سے اصول حدیث میں آئی۔ اس لیے جو پرائمری سورسز ہیں اصول حدیث کے، وہاں آپ کو یہ اصطلاح نہیں ملتی۔ آج کل جو حدیث کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں یا قرون وسطیٰ میں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ اصطلاح موجود ہے متواتر کی۔ ایک بات تو یہ اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک غلط فہمی اور بھی بہت زیادہ پھیل گئی، وہ یہ کہ متواتر سے مراد کوئی خاص تعداد ہے کہ جس سے تواتر حاصل ہوتا ہے۔ تواتر کہتے ہیں پے در پے ہونے کو۔ تو متواتر کا مطلب یہ ہے ایک آدمی بیان کرے، پھر اس کے بعد دوسرا بیان کرے، پھر تیسرا بیان کرے، یعنی ایک خبر کو پے در پے لوگ بیان ہی کرتے چلے جائیں، یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کتنے لوگ بیان کریں تو متواتر ہوگی، یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی 4 اگر بیان کر دیں تو متواتر ہو جاتی ہے، کچھ نے کہا کہ 5، کچھ نے کہا 7، کچھ نے کہا 10، کچھ نے کہا 12، کچھ نے کہا 17، کچھ نے کہا 30، کچھ نے 70، کچھ نے 313، کچھ نے 1400، بس اسی طرح سے چل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل ہے لیکن وہ دلیل ایسی ہے جسے سن کے ہنسی آتی ہے۔ ہاں، جنہوں نے کہا کہ جی 4 ہیں، انہوں نے کہا کہ جی زنا کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 گواہیاں ہوں تو حد قائم ہوگی۔ جنہوں نے کہا 5 ہیں، انہوں نے کہا نمازیں 5 ہیں۔ جنہوں نے کہا 7، انہوں نے کہا آسمان 7 ہیں۔ جنہوں نے کہا 10، انہوں نے کہا تلک عشرۃ کاملہ، وہ 10 روزوں کا حکم ہے۔ جنہوں نے کہا 11، انہوں نے کہا 11 کوکبہ، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے کہا 12، انہوں نے کہا سال کے 12 مہینے ہیں۔ جنہوں نے کہا 17، انہوں نے کہا غزوہ بدر 17 رمضان کو ہی۔ جنہوں نے کہا 30، انہوں نے کہا رمضان کے روزے 30 ہیں۔ جنہوں نے کہا 70، انہوں نے کہا کہ 70 کا لفظ عام طور پہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنہوں نے کہا 313، انہوں نے کہا اصحاب بدر 313 تھے۔ جنہوں نے کہا 1400، انہوں نے کہا بیت رضوان میں 1400 لوگ تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا پھر متواتر ہے کیا؟ ایک تصور تو یہ تھا کہ متواتر میں اہم چیز کیا ہے؟ تعداد۔ تعداد کو کیا کہتے ہیں؟ کوانٹیٹی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ متواتر میں تعداد اہم نہیں ہے بلکہ معیار اہم ہے، کوالٹی۔ متواتر تعداد سے نہیں بنتی، متواتر کس سے بنتی ہے؟ کوالٹی سے بنتی۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ مخصوص عدد سے تواتر حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ مخصوص عدد آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کیا بیان کریں گے؟ لوگوں نے بیان کر دی، آپ اس میں اضافہ کریں گے، اگلا کہے گا دلیل۔ مطلب وہ یہ کہے گا نا کہ یار 9 بندے ہیں، 9 تک تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، 10واں آ گیا تو فوراً مجھے یقین حاصل ہو گیا۔ اللاجیکل ہے نا کہ وہ نمبر کون سا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو وہ نمبر آپ کو خبر دیتا ہے تو آپ یقین کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ظن سے آپ یقین میں چلے جاتے ہیں۔ کیفیت تو اندر کی ہے نا۔ تو اس لیے یہ نمبر والی بات درست نہیں ہے، یہ نمبر گیم نہیں ہے۔ متواتر اگر تو ہم نے اس اصطلاح کو لینا ہے، اصطلاح لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نئی اصطلاحات لی جا سکتی ہیں، بنائی بھی جا سکتی ہیں۔ لا مشاحہ فی الاصطلاح، مشاحہ شخص سے ہے، اصطلاحات میں ہم کنجوس نہیں ہیں۔ اب نئی اصطلاحات بنا کے لاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم ان کے معنی پہ غور ضرور کریں گے، ان پہ سوال ضرور اٹھائیں گے، اور ہم کہیں گے ان اصطلاحات کے ایسے معنی بیان کرو جو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، متقدمین اصول محدثین نے اس اصطلاح کو نہیں لیا، ایک بات تو یہ، متاخرین نے اگر ایک اصطلاح بنا لی ٹھیک ہے، لیکن اس معنی میں اگر آپ اصطلاح بنائیں گے تو ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیونکہ جب
اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ بڑی تعداد سے کیا مراد ہے، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ما رواہ عدد کثیر، بس یہ جملہ ہوتا ہے جسے ایک جمع غفیر نے روایت کیا، ٹھیک۔ تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی درست نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے آ کے ایک بحث کی تھی، انہوں نے کہا متواتر میں اصل یہ نہیں ہے، متواتر میں اصل مقصود یہ ہے معیار، کوالٹی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات خبر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ میں یقین کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، بھلے وہ ایک بندے سے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ، اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، تو امام احمد۔ اب امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کسی سے کوئی بات بیان کرتے تو ظاہری بات ہے جو ان سے سنتا براہ راست، تو اسے جو یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ عام آدمی سے سن کے وہ کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو آپ تعداد کے ساتھ نہ جوڑیں، اس کو آپ کوانٹٹی کے ساتھ نہ جوڑیں، اس کو آپ کوالٹی کے ساتھ جوڑیں۔ بعض اوقات 70 بندوں سے بھی آپ کو یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، یعنی 70 لوگ ہیں وہ ایک بات بیان کر رہے ہیں لیکن 70 کے 70 ہی جھوٹے ہیں، مطلب 70 کذاب اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا خبر متواتر ہو جائے گی؟ سچ ہو جائے گا۔ 70 جھوٹوں یا 170 جھوٹوں کے اتفاق سے بھی کوئی چیز سچ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے نزدیک یا معاشرے میں اس کی اتنی قدر ہوتی ہے، اس کی شخصیت کا ایسا تاثر ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بات سنتے ہی فوراً یقین کی کیفیت آ جاتی ہے۔ جی سر، جو تعداد ہے وہ تو صرف سند کے اعتبار سے، اس میں متن کا تعلق نہیں ہے۔ جی جی، جو معیار ہے وہ تو دونوں کا ہو سکتا ہے، تو ہم صرف سند کو دیکھیں گے یا متن بھی بیچ میں آ جائے گا؟ ہاں، معیار سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ بیان کرنے والے کا، ٹھیک ہے، راوی کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، ابھی ساری بات ہماری سند کے اوپر ہو رہی ہے، متن پہ نہیں ہو رہی، راوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ راویوں کی تعداد بڑھ جائے تو خبر یقینی ہو جاتی ہے، خبر میں سرٹینٹی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ نے آ کے یہ کانسیپٹ دیا کہ تعداد کے گھٹنے بڑھنے کا یقین سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے براہ راست، بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لازم و ملزوم کا تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات 10 لوگ آپ سے آ کے ایک بات بیان کرتے ہیں، آپ کو یقین کی کیفیت نہیں حاصل ہوتی کیونکہ آپ کے نزدیک وہ لوگ ایسے ہیں ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بات 70 لوگ بیان کر رہے ہوں، بھلے ان کی آئی ڈیز فیک نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو یقین مشکل سے آتا ہے، اور بعض اوقات ایک آدمی کی بات سن کے انسان کو یقین آ جاتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ تعداد کا انکار نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ لازم و ملزوم نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو خبر متواتر بعض اوقات جو ہے وہ ایک سے بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص تعداد متعین نہیں۔ خبر متواتر سے مراد وہ خبر جسے سنتے ہی یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ خبر متواتر سے مراد وہ خبر جس کی تحقیق کی میرے اندر سوچ بھی پیدا نہ ہو، یعنی میں سوچوں بھی نہ کہ مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ سند ابھی ہم نے آپ سے بیان کی ہے نا، امام مالک کس سے بیان کرتے ہیں؟ نافع سے۔ امام نافع بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، اور امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ایک طرف امام مالک کے استاذ ہیں، دوسری طرف عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے۔ اس سند کو گولڈن چین بھی کہتے ہیں، سلسلۃ الذہب، سونے کی چین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک، ان کے استاذ امام نافع، اور ان کے استاد عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر تو پھر عبداللہ بن عمر ہیں۔ امام مالک کو بھی دنیا جانتی ہے، امام نافع کو آپ کہہ سکتے ہیں عوام نہیں جانتی، لیکن اہل علم تو سب جانتے ہیں۔ تو اب اس چین میں ایک ایک آدمی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی خبر سنتے ہی انسان کو یقین ہو جاتا ہے، ایک انسان یقین کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو متواتر کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ معیار سے۔ معیار بعض اوقات ایک سے حاصل ہو جاتا ہے، بعض اوقات 10 سے بھی حاصل ہو جاتا ہے،
بعض اوقات 70 سے حاصل ہو جاتا ہے. جب 1 سے حاصل ہو جائے تو اس کو آپ خبر متواتر کہیں گے, جب 10 سے حاصل ہو تو اس کو خبر متواتر کہیں گے. یعنی خبر متواتر کا تعلق تعداد سے نہیں ہے, معیار سے. اور خبر متواتر سے مراد یقینی خبر, یعنی وہ خبر جسے سنتے ہی یقین حاصل ہو جائے, جس کی تحقیق کی ضرورت نہ پڑے. جس خبر کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اس کو خبر احاد کہتے ہیں. آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو کہ معیار کے حساب سے کافی اسٹرانگ ہے, صرف ایک ہی راوی سے وہ ہے, اور اس کے مقابلے میں 10 حدیثیں ایسی ہیں جو حسن کے درجے میں ہیں, تو اس میں سے دونوں میں سے اسٹرانگ کون سی ہوگی؟ نہیں, ابھی مکس نہ کریں, حسن اور چیز ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے. اصلاحات گڑبڑ نہ کریں, وہ ایک دوسری کیٹیگرائزیشن ہے. میں کہہ رہا ہوں تعداد کے لحاظ سے اگر وہ زیادہ لوگوں سے روایت کر رہے ہیں ہاں تو پھر ہم لوگ کس کو چوز کریں گے ان دونوں میں سے؟ وہ تعداد کے حساب سے اسٹرانگ ہے اور یہ معیار کے حساب سے اسٹرانگ ہے. دیکھیں نا, میں نے وہی بات کی ہے, 10 جھوٹے ایک بات کو بیان کر رہے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 70 جھوٹے ایک بات کو بیان کر رہے ہوں, تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اخبار احاد سے مراد وہ اخبار ہیں کہ جن کی تحقیق کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. خبر واحد کی جمع ہے اخبار احاد, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنے والا ایک ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں, ایک کو مشہور کہتے ہیں, دوسرے کو عزیز, اور تیسرے کو غریب. ٹھیک ہے. مشہور اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں کم از کم 3 راوی ہوں, ہر درجے میں, ہر گریڈ میں. گریڈ سمجھ رہے ہیں نا, درجہ. صحابہ کا ایک درجہ ہے, اس کے نیچے تابعین کا درجہ ہے, تابعین کے نیچے تبع تابعین کا, اس کے نیچے پھر چل سو چل ہے. ٹھیک ہے. ہر گریڈ میں کم از کم کتنے راوی ہوں؟ 3, جو اس کو بیان کرنے والے, اس کو کہتے ہیں مشہور. یعنی خبر واحد ضروری نہیں کہ اس کو بیان کرنے والا ایک ہی ہو. جب کسی حدیث کی سند میں کسی درجے میں 2 راوی رہ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیز. جب کسی حدیث کی سند میں اس کو بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. ابھی ہم صرف اس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک حدیث کو کتنے لوگوں نے نقل کیا ہے, یہ نہیں کہ ایک نقل کرے گا تو وہ ضعیف ہو جائے گی, 3 نقل کریں گے تو وہ صحیح ہو جائے گی. صحیح ضعیف کی تقسیم علیحدہ سے ہے. کب ہم کسی حدیث کو قبول کریں گے, کب اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے, قبول اور رد کے اعتبار سے, ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کے اعتبار سے, وہ ہم علیحدہ سے اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کی حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت حدیث غریب کہلاتی ہے, انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث غریب ہے. اس کی پوری چین میں ایک ہی راوی ہے, ہر درجے میں ایک راوی ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے نے اس کو بیان ہی نہیں کیا. یہ حضرت عمر سے, حضرت عمر کے علاوہ کسی صحابی نے اس کو بیان نہیں کیا. ان سے جس تابعی نے بیان کیا اس تابعی کے علاوہ کسی تابعی نے حضرت عمر سے بیان نہیں کیا. اس تابعی سے جس تبع تابعی نے بیان کیا اس تبع تابعی کے علاوہ کسی نے اس تابعی سے بیان نہیں کیا. اسی طرح آپ چل سو چل ہے. جی, ساروں میں کسی ایک جگہ پہ بھی ایک ہو جائے, کسی ایک درجے میں بھی ایک ہو جائے تو وہ غریب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مثال میں بیان کر رہا ہوں اس میں تو ہر درجے میں ہی ایک راوی ہے. ہاں بالکل ہی غریب ہے. غریب کہتے ہیں اجنبی کو, یہ اردو والا غریب نہیں ہے, یعنی بیان کرنے والا اجنبی ہو گیا ہے, اسے کوئی سپورٹر نہیں مل رہا. بعض ائمہ نے اس پہ یہ کہہ دیا کہ روایت وہ اتھینٹک شمار ہوگی جو کم از کم عزیز ہو, یعنی 2 اس کو نقل کرنے والے ہوں. یعنی انہوں نے روایت کو گواہی کے معنی میں لے لیا کہ گواہی تب ثابت ہوتی ہے جب کم از کم 2 گواہ ہوں. لیکن گواہی کا تعلق جو ہے وہ جرم کے اس بات سے ہے. یہاں جرم ثابت نہیں کیا جا رہا, یہاں پہ دین ثابت کیا جا رہا ہے. تو اس رائے کو ہمارے ہاں عام طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. یہ رائے شاذ رائے کہلاتی ہے. شاذ رائے کا مطلب یہ ہے 1-2 لوگوں کی, جیسے امام حاکم نے یہ بات کہی ہے, مستدرک حاکم والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث وہ ہے جو عزیز ہو, جس کو ایک ہی بندہ روایت کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ بات اللاجیکل ہے. ایک بندہ ضروری نہیں کہ غلط بات کرے,
بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بندہ ثقہ راوی ہے کہ نہیں ہے، اتھینٹک ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ چلیں جی کس کے؟ ہاں دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا متن دیکھتے ہیں نا۔ سب سے پہلے ہم نے حدیث کی تعریف دیکھی تھی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت کی گئی اللہ کے رسول کی طرف، من قول او فعل او تقریر، قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، او وصف خلقی او خلقی۔ وصف خلقی کسے کہتے ہیں؟ پیدائشی وصف، اور خلقی اخلاقی وصف۔ یہ حدیث کی تعریف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خبر کی تعریف ہے۔ خبر سے کیا مراد ہے؟ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو اللہ کے رسول سے آئے، والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خبر وہ ہے جو اللہ کے رسول سے ہو یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی سے بھی ہو۔ تو خبر ایک عام لفظ ہے، حدیث جو ہے وہ ایک خاص لفظ ہے۔ ٹھیک، آگے اثر کی تعریف ہے۔ اثر کی تعریف کیا ہے؟ ما رویہ عن الصحابۃ والتابعین من اقوال او افعال۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے اقوال اور افعال جو مروی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو اثر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حدیث قدسی کو، ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسنادہ ایاہ الی ربہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت کی ہے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ ٹھیک، حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن کیا ہے؟ موجز بلفظی، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ معجزہ۔ متعبد بتلاوتی، قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔ ویشترط فی اثبات التواتر، اور قرآن کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر علیحدہ سے پڑھیں گے۔ جی، جو قرآن پاک ہے وہ بھی ہمارے پاس تو روایات سے ہی آیا ہے، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک بھی احادیث قدسی ہی کا حصہ ہے؟ نہیں بیچ میں ہے؟ نہیں، احادیث قدسیہ کتنی ہے؟ اکثر من 100 حدیث، 100 سے زیادہ ہیں احادیث، مطلب 100 کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی سے نقل کرتے ہیں فیما یرویہ عن اللہ، اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہ قال، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت ساری احادیث قدسی یہ جو دکانوں میں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں، یہ ساری فیبریکیٹڈ ہیں، یہ من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، پتہ نہیں جو چاہے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دو۔ ٹھیک ہے، سند، سند ہم نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، سند کیا ہے؟ سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، بندوں کی جو چین ہے جو متن تک پہنچتی ہے، متن پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، متن کسے کہتے ہیں؟ ما ینتہی الیہ السند من الکلام، جہاں سند ختم ہو جاتی ہے اور کلام شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم نے ڈیفینیشن دیکھی مسند کی، کل کتاب جمع فیہ مرویات صحابی، ہر وہ کتاب جس میں کسی صحابی کی روایات کو جمع کر دیا جائے۔ صحابی کی مسند احمد اب کیا ہے؟ صحابہ کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہے۔ کچھ حدیث کی کتابیں جو موضوعاتی اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصوم ہے، اس طرح سے چل ہے۔ لیکن مسند احمد کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن علاس کی روایات، ٹھیک ہے، عبداللہ بن زبیر کی روایات، عبداللہ بن عباس کی روایات، عبداللہ بن مسعود کی روایات، اس طرح سے۔ مسند ہوا من یروی الحدیث بسندہ، ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی سند سے کوئی حدیث نقل کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا محدث، محدث کون ہے؟ ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا، جو علم حدیث میں مشغول ہو، روایت کے اعتبار سے بھی اور درایت کے اعتبار سے۔
درایت کہتے ہیں، یہ لمبا مسئلہ چھڑ جائے گا، یہ سوال اب آپ نے کرنا ہے اگلے لیکچر میں، ٹھیک، کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ صحیح حدیث کی جب ہم شرائط پڑھیں گے، 5 شرائط، ان میں سے 2 کا تعلق درایت کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق روایت سے۔ اگلا ہے حافظ حدیث۔ کچھ محدثین نے کہا کہ یہ محدث کے مترادف لفظ ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ محدث سے بھی بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس درجے میں وہ اکثر حدیثیں بلکہ ان کے راویوں کو بھی کیا ہے جانتا ہے۔ حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جو کہ ہاں اس حدیث میں فلاں راوی ہے اور اس میں یہ مسائل ہیں، اس کو حافظ حدیث کہتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا ہم نے پڑھا ہے تقسیم الخبر الی متواتر و احاد، ٹھیک ہے۔ تو متواتر کی کیا تعریف کی گئی؟ ما رواہ عدد کثیر، جس کو عدد کثیر، بڑی تعداد جس کو نقل کرے، ٹھیک، یہ متواتر کی تعریف کی گئی۔ جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جھوٹ گڑے جان بوجھ کے، اللہ کے رسول نے کہا نا، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں۔ اس کو کتنے صحابہ نے نقل کیا؟ 79 صحابی، 70 سے زیادہ صحابہ نے اس کو نقل کیا، اس روایت کو، تو یہ متواتر ہے۔ لیکن متواتر، اس کو متواتر لفظی کہتے ہیں، یعنی 70 صحابہ نے یہی الفاظ نقل کیے ہیں، الفاظ بھی سیم ہیں، یہ ایک ہی روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے، اس کی اور کوئی مثال نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اخبار احاد، تو اخبار احاد سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک کو چھوڑ کے باقی تمام حدیثیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ متواتر سے تو علم یقین حاصل ہوتا ہے، اخبار احاد سے یقین حاصل نہیں ہوتا، اس سے ظن حاصل ہوتا ہے۔ تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید متواتر احادیثیں چلیں، کچھ تو مان رہے ہیں نا، تو وہ جو متواتر کے نام پہ مان رہے ہوتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ وہ ایک ہی ہے۔ تو اخبار احاد کہہ کے عام طور پہ وہ یہ نہیں کہتے حدیثوں کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اخبار احاد پہ ہم اعتراض کرتے ہیں۔ تو اخبار احاد از اکول ٹو حدیث، ساری احادیث اخبار احاد ہیں۔ اس لیے امین احسن اصلاحی صاحب نے، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے متواتر صرف ایک اصطلاح ہے کہ جس کا کوئی مصداق ڈھونڈے سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی، ہاں انہی کے استاذ۔ تو اس لیے جو لوگ اخبار احاد کہہ کے ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، بیسیکلی وہ کس کے اوپر؟ حدیث کے اوپر نقد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیثیں ساری ہیں ہی اخبار احاد۔ متواتر لفظی صرف ایک حدیث ہے، یہ والی بس۔ اس کے علاوہ پھر اب ظاہری بات ہے متواتر اصطلاح تو بن گئی تھی، اب اس کا کوئی مصداق تو ڈھونڈنا تھا، تو ایک اور اصطلاح بنائی گئی، وہ کیا ہے؟ متواتر مانوی۔ لیکن اس میں بھی زیادہ حدیثیں نہیں ملی، اس میں بھی کوئی 100 کے قریب حدیثیں ملی۔ متواتر مانوی کیا ہے؟ متواتر مانوی یہ ہے کہ جیسے دعا ہے، وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، ٹھیک ہے، چاند گرہن کی، سورج گرہن کی نمازیں ہیں، آپ نے اس کے بعد کیا کی؟ دعا کی۔ کسی حدیث میں ہے کہ آپ نے نماز جنازہ کے بعد کیا کی؟ یا اس میں دعا مانگی۔ کسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور دعا مانگی۔ اسی طرح سے مختلف مواقع کی احادیث ہیں کہ جس میں کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیں، آپ نے دعا کر دی۔
تو انہوں نے کہا اب سارے واقعات تو مختلف ہیں، پس منظر مختلف ہے، ٹھیک ہے، پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے، سائل اور ہیں، لوگ اور ہیں، مخاطبین اور ہیں، مسائل اور ہیں، لیکن سب میں ایک چیز کیا مشترک ہے؟ تو انہوں نے کہا دعا جو ہے نا یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی یہ روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتنی ہیں؟ یہ 100 کے قریب ہیں۔ تو متواتر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان الخبر المتواتر یفید العلم الضروری۔ خبر متواتر سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ علم ضروری۔ علم ضروری کسے کہتے ہیں؟ جس کا انکار ممکن نہ ہو، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے احادیث کی تقسیم کی گئی اور کہا گیا کہ خبر متواتر سے تو علم ضروری حاصل ہوتا ہے، اور اخبار احاد سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ علم نظری۔ ہم نے کہا نا خبر کو 2 طرح سے تقسیم کیا گیا، کہا گیا ایک متواتر ہے اور ایک احاد ہے۔ اچھا، اس تقسیم کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اگر تو صرف اتنی ضرورت تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس کو نقل کرنے والے 2 ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہمیں کوئی اختلاف بھی نہیں، ٹھیک، آپ 2 کے بجائے 10 اصطلاحات بنا لیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو آبجیکٹو تھا، وہ آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ آبجیکٹو درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جو تو خبر متواتر ہے اس سے علم جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے ضروری۔ ضروری سے مراد یہ ہے یقینی علم، سرٹن نالج، یعنی یہ بات ایسی ہے جیسے ہم تک پہنچی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہے ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ اور جو تو اخبار احاد ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے نظری یا وہ ہے ظنی، یہ ہے یقینی۔ یہ ضروری ہے اور وہ نظری ہے، یہ یقینی ہے اور وہ ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈاؤٹ، ظن غالب ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن اس میں امکان ہے غلطی کا۔ تو جب آپ نے خبر متواتر نکال لی تو وہ تو ایک نکلی، تو سارا ظن کہاں آ گیا؟ حدیث میں۔ حدیث ساری یعنی ذخیرہ حدیث آپ نے سارا کیا کر دیا؟ ظنی بنا دی۔ یہ جو ان ہیں جنہوں نے کہا یہ وہ کون ہے؟ نہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ شیخ یہ نا آپ نے کہا تھا کہ جو احاد ہیں اس میں مشہور آ رہے ہیں وہ 3 سے زیادہ، کم از کم 3 سے وہ ہوں گے، تو 3 سے زیادہ روایت کریں گے وہ یقینی بھی نہیں چلا جائے گی بات، جب 3 سے زیادہ سورسز سے آپ تک پہنچ رہی ہیں، تو پھر ہم اسے ظن کیسے کہیں گے؟ ظن یا نظری میں احد کو نہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا احد میں مشہور میں جو گریڈنگ ہے وہ کم سے کم 3، کم سے کم 3 ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 3 سے زیادہ جب سورسز سے آپ کے پاس پہنچ رہی حدیث تو وہ ظنی مطلب کہ یقینی نہیں ہو جائے گی، اسے ہم ظنی کیوں کہہ رہے ہیں احد کو؟ یعنی کہنا چاہ رہے کہ 3 سے زیادہ ہو جائے گا تو متواتر نہیں ہو جائے گا وہ؟ یہ وہی ہو گیا نا، یہ تو کچھ کہہ رہے تھے کہ متواتر کے لیے 4 چاہیے۔ ہاں، وہ وہی نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر درجے میں 3 مشہور کے اندر تو 3 راوی ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر 4 ہو جائیں گے یا 3 سے تو زیادہ پھر کون ہے؟ پھر وہ کیا احاد رہے گی یا متواتر میں چلے ہے ہی نہیں گی؟ دیکھیں اسی پہ تو پورا لیکچر دیا ہے، پورا لیکچر اسی کے اوپر تو دیا ہے، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہم نے یہی تو بات کی ہے کہ 4 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 12 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، 30 ہو جائیں، 70 ہو جائیں، دلیل کیا ہے کہ آپ اس کو متواتر کہیں؟ دلیل کیا ہے؟ کہنے والے تو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 4 پہ متواتر ہو جائیں، یا تو وہ سارے اتفاق کر لینا کہ 4 پہ متواتر ہو جاتی ہے، چلے ہم کہیں کہ جی ان کا اس پہ اتفاق ہو گیا کہ 4 پہ متواتر ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار کوئی وجہ ہوگی تو ساروں کا اتفاق ہوا 4 پہ، جو بندہ آتا ہے ایک نیا قول بیان کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا نمبر چھوڑ کے اس کا نمبر مان لیں، اس کا چھوڑ کے اس کا مان لیں، کیوں مانیں؟ کس بنیاد پہ مانیں؟ دلیل کیا ہے پیچھے؟ تو ہم نے کہا تھا یہ ساری بحث ہی لایانی بحث ہے، یہی بات ہم نے کی تھی نا، یہ تعداد والی بحث ہی لایانی بحث ہے۔ 3 یا 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، ٹھیک ہے، تعداد سے کوئی
خبر احاد سے متواتر نہیں بنتی. یہ کہنا کہ ایک خاص تعداد کے بعد ایک خبر واحد متواتر بن جاتی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ نقل میں نہ عقل میں. مطلب آپ کسی کو مطمئن کر سکتے ہو اس بات پہ کہ جی 3 پہ تو خبر واحد تھی، 4 پہ جا کے وہ متواتر ہو گئی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 4 بندے تمہیں خبر دیں گے تو تم کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اور وہ کہے مجھے تو نہیں ہوئی، تو آپ کہیں کہ پھر تم اپنا علاج کرواؤ. ہم یہ بات کر رہے ہیں، اصل میں بات کو سمجھنے کی ضرورت کرنی چاہیے، ہمیں بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو خبر جو ہے نا، خبر جو ہم تک پہنچ رہی ہے، دین ہم تک خبر کے ذریعے پہنچا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا. درمیان میں 1400 سال کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا قرآن پاک، نہ ہی سنت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لی ہے. درمیان میں ہمیں خبر کے ذریعے سے رپورٹ ہو کے ہم تک پہنچا ہے. یہ خبر جو ہے وہ کبھی متواتر ہوتی ہے، کبھی احاد ہوتی ہے. یہ تقسیم کی گئی. ہم نے کہا بہتر تقسیم یہ تھی کہ خبر خبر ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. بس سادہ سی بات تھی. یہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ خبر کبھی متواتر ہوتی ہے کبھی احاد ہوتی ہے. ہمارے لیے اصل مقصود کیا ہے کہ یہ خبر ہم تک جو پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ پوزیشن لینی ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس میں ہمارا دین موجود ہے، اگر یہ خبر غلط ہے تو اس میں ہمارا دین نہیں ہو سکتا. تو صحیح اور غلط کی تقسیم تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاجیکل ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے. یہ کہ ایک خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 لوگوں نے بیان کیا، ایک خبر کو 10 نے بیان کیا، ایک کو 2 نے بیان کیا، مطلب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ جی جسٹ ہم نے کیٹیگرائزیشن کے لیے کیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. آپ نے کہا کہ جی اس کو 4 آدمیوں نے بیان کر دیا، اس کو 3 نے بیان کر دیا، چلیں اچھی بات ہے. کیٹیگرائزیشن کے لیے آپ کہہ دیں جی مشہور ہے، 3 بندوں نے بات بیان کی، ٹھیک. لیکن جب آپ تقسیم کریں گے اس کی بنیاد پہ، دین کو تقسیم کریں گے، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے کہ جی یہ والا دین تو ہم قبول کرتے ہیں، یہ والا نا خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات خطرناک ہے، یہ بات خطرناک ہے. اگر یہ تقسیم اس آبجیکٹو سے کی گئی ہے یا اس مقصد کے لیے اس تقسیم کو بیان کیا جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے میں. آپ 2 کے بجائے 20 اصطلاحات اور لے آئیں، لیکن دین کو تقسیم نہ کریں، اس بنیاد پہ تقسیم نہ کریں. اس بنیاد پہ تقسیم کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ مطلب آپ کی تقسیم اللاجیکل ہے. ہم نے یہی تو بات کہی ہے نا کہ امام ابن صلاح نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا امام ابن صلاح نے؟ ہاں، اصول فقہ سے یہ خطیب بغدادی نے ہمارے ہاں داخل کی ہے. یہ اصطلاح متواتر کی نہ امام بخاری کے ہاں ہے، نہ امام مالک کے ہاں ہے، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام ابو حنیفہ، مطلب کسی بڑے محدث کے ہاں، کسی بڑے فقیہ کے ہاں متواتر کی اصطلاح آپ کو نہیں ملے گی. یہ آئی ہے 5ویں صدی میں، 500 سال بعد. ٹھیک ہے، یا 450 سال بعد کہہ دیں. تو یہ اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ہاں نہ ائمہ کی ہے، نہ فقہا کی ہے، نہ محدثین کی ہے. لیکن جب آ گئی تو اب چل سو چل ہے. اب اس میں بھی ہے، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں سب اصول حدیث کی کتابوں میں ہے. شیخ یہ صرف متواتر کے ساتھ یا احد کیا نام ہے 500 سال بعد کانسیپٹ خبر ہوتی تھی پہلے؟ خبر جو ہے نا خبر ہوتی تھی. محدثین کیا کہتے تھے؟ یہ خبر صحیح ہے، یہ خبر ضعیف ہے، یہ خبر موضوع ہے. بس یہ تقسیم چلتی تھی. یہ تقسیم نہیں چلتی تھی کہ یہ خبر واحد ہے، یہ خبر متواتر ہے. یہ نہیں. میں نے آپ کو کہا نا ان کے ہاں اصل مقصد کیا تھا؟ صحیح اور ضعیف حدیث کی تمیز کر دینا، کیونکہ صحیح سے آپ نے دین لینا ہے، ضعیف اور موضوع سے آپ نے دین نہیں لینا. وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ اس کو کتنے بیان کر رہے ہیں.
5ویں صدی سے یہ انکار حدیث یا اس طرح کا کہ ہم اسے متواتر حدیث نہیں، ہم نہیں کہتے انکار حدیث پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس تقسیم کو آج آ کے لوگوں نے بہت غلط استعمال کیا. ہاں، یہ تقسیم بہت زیادہ مس یوز ہو رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن کچھ احتیاطوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. عشرہ مبشرہ، جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی، سب جانتے ہیں نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. ٹھیک، یہ خبر واحد ہے. ایک لمبی فہرست ہے آپ کے عقائد کی جو اخبار احاد میں ہے، خبر متواتر میں نہیں ہے، جن پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، انکار ہی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ خبر واحد ہیں، اخبار احاد ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ متواتر اور احاد کو جسٹ انفارمیشن کے لیے اگر آپ نے یہ تقسیم کیا اور بیان کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ دین کو کیٹیگرائز کریں کہ متواتر سے جو دین مل رہا ہے یہ تو ہے یقینی دین، اور جو دین ہمیں مل رہا ہے احاد سے یہ ہے ظنی. ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے. پھر اگر ہم سے کہا جائے، ہم سے پوچھا جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں یہ فرق ہے، یا ہم اس تصور کو صحیح طرح سے کیسے بیان کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ خبر متواتر وہ ہے جس کو سنتے ہی یقین حاصل ہو جائے، اور خبر احاد وہ ہے جس میں تحقیق کے بعد یقین حاصل ہو. ٹھیک ہے، جب ایک محدث تحقیق کر لیتا ہے تو تحقیق کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. وَهُوَ يُفِيدُ الظَّنَّ، اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اس سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ تحقیق سے پہلے. تحقیق کے بعد اس میں یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. خبر احاد کی ینقسم الخبر الواحد الی مشہور و عزیز و غریب. ٹھیک ہے، 3 قسمیں، یہ تینوں ہم نے دیکھ لی ہیں. اچھا، انہوں نے مشہور کے بارے میں کہا ہے کہ ایک مشہور وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہو جائے، اس کو بھی مشہور کہہ دیتے ہیں، بلکہ بھلے وہ موضوع حدیث ہو. جیسے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اب یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، جس علاقے میں، جس شہر میں وہ پیدا ہو، جس گاؤں میں، اس سے طبعاً محبت ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو یہ بات ٹھیک نہیں. یہ روایت اب معروف ہے، مشہور ہے، لیکن روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. جیسے چین جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو. الصلاۃ عماد، نماز دین کا ستون ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ حرب مجدد الفسانی کا قول ہے. بات ٹھیک ہے، مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ ملاقات کر رہا ہے نا. معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو اقوال زری کے سارے غلط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حدیث نہیں ہے نا. تو ایک چیز کے موضوع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات بھی غلط ہو. بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کرنا یہ حرام ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. ہر صحیح بات کی نسبت ہم اللہ کے رسول کی طرف تھوڑی کر سکتے ہیں. تو ایک حدیث ہے مشہور جس کو عرف میں مشہور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ موضوع بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ مراد کون سی ہے؟ جس کو 3 راوی روایت کریں. جیسے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ،
جس نے کسی خیر پہ رہنمائی کی تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کے لیے۔ دوسرا عزیز، عزیز کون سی ہے؟ ما یرویہ اثنان، دو، ٹھیک ہے، ولو فی طبقۃ واحدۃ فقط، چاہے ایک طبقے میں، ایک گریڈ میں دو ہو جائیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ عزیز ہوگی۔ جیسے یہ روایت جو کہ حضرت انس سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ دو صحابہ سے مروی ہے، کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، ٹھیک ہے، دو صحابہ سے مروی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز۔ نہیں، ہر درجے میں نہیں، کسی ایک درجے میں بھی دو ہو جائیں تو اس کو عزیز کہیں گے، ہر درجے میں دو ہوں تو وہ عزیز ہے ہی ہے۔ ہاں، ہر درجے میں کم از کم دو ہوں۔ ہاں، نہیں نہیں نہیں، ہاں وہ جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کہ ایک درجے میں بھی دو ہو گیا، کسی درجے میں ایک ہے، نہیں، یہ تو وہ پھر غریب ہوا نا۔ ہاں، وہ عزیز۔ نہیں نہیں، مشہور عزیز نہیں ہے، اس لیے کہ عزیز میں شرط یہ ہے کہ کسی درجے میں دو ہو جائیں، مشہور میں یہ نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ میتھس کے سب سیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ہر درجے میں دو دو آئے، ہاں، ایک چیز ہے پہلے میں دو آئے پھر ایک پھر دو، یہ کیا ہوگا؟ غریب، غریب ہو گیا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہر درجے میں دو راوی ہوں گے تو پھر وہ عزیز ہوگا۔ ہر درجے میں دو ہوں یا کسی درجے میں بھی دو ہو جائیں، یعنی ایک باقیوں میں دو سے کسی میں دو باقیوں میں تین ہے اور کسی ایک میں دو ہے تو پھر وہ عزیز ہے، وہ زیادہ سے کم پھر اس کو پھر یوں ڈیفائن کریں کہ کسی ایک میں دو ہو جائے تو وہ پھر اس میں تو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید غریب والی بھی کون ہو جائے گی اس میں، پہلے لیے میں دو آ گئے کسی ایک آ گیا تو کسی ایک میں بھی دو آ گئے تو وہ سیٹسفائی ہوگی کہ نہیں؟ وہ زیادہ سے دو کرتے ہیں، آپ کم سے دو کرتے ہیں۔ صحابہ کے درجے میں تین راوی، تابعین میں بھی تین ہو گئے، تبع تابعین میں ایک ہو جائے تو وہ پھر غریب ہو جائے گی۔ چاہے اسی طرح تین عزیز ہو میں گیا، عزیز ہو جائے گی اور تین ہو جائیں گے تو وہ مشہور نہیں رہی۔ مشہور کے لیے شرط ہے کہ ہر درجے میں تین راوی ہوں، اگر مشہور کے کسی ایک درجے میں بھی دو راوی ہو گئے تو وہ عزیز ہو گئی، کسی درجے میں بھی ایک راوی ہو گیا تو وہ غریب ہو گئی، یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ تو ابن العربی نے اور امام حاکم نے یہ بات کہی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، ھذا ولا یشترط فی صحۃ الحدیث ان یکون عزیزا، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے ان یکون عزیزا کہ وہ عزیز ہو، عند الجمہور، میجورٹی کے نزدیک، خلافا لمن زعم ذلک، اس کے خلاف جس کا یہ گمان ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو علی الجبائی، ابن العربی اور حاکم۔ ٹھیک، تیسرا ہم نے کہا غریب، ما رواہ راوٍ واحد، کسی طبقے میں ایک راوی ہو جائے، جیسے انما الاعمال بالنیات، غریب کو فرد بھی کہتے ہیں، فرد، ٹھیک ہے۔ اس روایت کو بیان کیا فقط تفرد به یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید الانصاری اس کو بیان کرتے ہیں، کس سے؟ ان محمد ابن ابراہیم التیمی سے، محمد بن ابراہیم التیمی بیان کرتے ہیں ان علقمہ بن وقاص اللیثی سے، وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب سے۔ ثم رواہ عن الانصاری خلق کثیر، انصاری سے آگے جو ہے نا خلق کثیر نے اس کو روایت کی ہے، انصاری تک یہ کتنے درجے بن گئے؟ حضرت عمر بھی اکیلے
ان سے سننے والے تابعی علقمہ بھی اکیلے، ان سے سننے والے تبع تابعی محمد بن ابراہیم بھی اکیلے، ان سے سننے والے یحییٰ بن سعید بھی اکیلے، اس کے بعد پھر ایک سے زیادہ راوی ہے. یہ حدیث غریب ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مطلق بھی کہتے ہیں. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی. یہ اگلی دفعہ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی یحییٰ بن سعید الانصاری سے آگے بہت سارے لوگوں نے نقل کیا. یحییٰ بن سعید پہلے والے راوی ہیں نا، بہت سارے انہوں نے نقل کیا. اب تو کتاب کا ہی حوالہ دیا جائے گا نا. کتاب کے مدون ہونے تک سند چلی ہے، پھر اس کے بعد اسناد چلتی رہتی ہیں اب بھی، لیکن ایک مطلب برکت کے طور پہ. جیسے ہم نے مدرسہ میں جب مشکات شریف پڑھی تھی تو ہمارے جو استاد سے مولانا رحمۃ اللہ صاحب، تو انہوں نے پھر ہمیں نا وہ مشکات پڑھانے کے بعد جیسے پوری سند بیان کی کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی. ٹھیک ہے، وہ پھر جو صاحب کتاب ہوتے ہیں نا اس تک سند پہنچاتے ہیں، پھر صاحب کتاب سے آگے پوری سند ہر حدیث کے آگے موجود ہے. اسی طرح صحیح بخاری بھی جب اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے تو اس کی پوری سند جو ہے وہ آگے، یعنی امام بخاری سے تقریباً 90,000 لوگوں نے صحیح بخاری پڑھی. پھر ان 90,000 سے آگے کتنے لوگوں نے پڑھی، پھر وہ چل ہے. وہ برکت کے لیے ان اسناد کو مطلب زندہ رکھا گیا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے. تو کسی دن آپ کے سامنے آپ سے وہ سند شیئر بھی کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف برکت کے لیے ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہر حدیث سے پہلے وہ پوری سند بیان کریں. ہر حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہر کتاب کی سند ہوتی ہے نا، کتاب کی سند ہوتی ہے. صاحب کتاب سے آگے جو ہے نا وہ کتاب کی سند ہوتی ہے، کیونکہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب پڑھائی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کیا کی ہے؟ لکھنے کے بعد لوگوں کو پڑھائی ہے. ہم نے کہا نا 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی، پھر انہوں نے آگے صحیح بخاری پڑھائی ہے نا، نقل کی ہے نا. تو شیوخ الحدیث کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری آگے پڑھاتے ہیں نا. تو یہ کتاب کی سند ہوتی ہے بیسیکلی. روایت کی بھی سند ہوتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، روایت کی بھی ہوتی ہے، لیکن عموماً کتاب کی سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیں اپنا. سوال ہے یہ ایک حدیث جو آپ نے متواتر بیان کی، اتنی بڑی وعید ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ لگایا وہ اپنا جہنم میں ٹھکانا ہے. اس کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگوں نے حدیثیں من گڑھ بنا کر لگائی ہیں، یا وہ صرف بیان کرنے والوں کی وجہ سے ضعیف ہیں، یا واقعی؟ یہ ہم پڑھیں گے. موضوع جو ہے حدیثیں گھڑی کیوں گئی، اس کے اسباب کیا تھے، ریزنز کیا تھی. ٹھیک ہے نا، جب ہم موضوع حدیث کو پڑھیں گے نا آگے چل کے تو ہم اس کی ریزنز کو بھی پڑھیں گے. عجیب و غریب قسم کی وجوہات ہیں. ٹھیک، ایک بچہ روزانہ جو ہے وہ مار کھا کے مدرسے سے آ جاتا تھا. اس کے والد صاحب کو غصہ آتا جب اس کو وہ بچے سے پوچھتا کہ ہاں بھئی کیا ہوا، قاری صاحب نے پھر پینٹی لگا دی. اس نے کہا، مطلب ایسے جیسے غصہ آ جاتا ہے نا انسان کو، اس نے کہا یہ قاری صاحبان ایسے تو باز نہیں آنے والے. تو ایک دن بچہ گھر میں آیا روتا ہوا، کیا ہوا؟ قاری صاحب نے مارا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو تمہارے بچوں کے استاد ہوں. ٹھیک، اس نے اب یہ بات عام کر دی. ٹھیک، یہ بات شہر میں پھیل گئی. جب شہر میں پھیل گئی اب ظاہری بات ہے محدثین علماء تک پہنچی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو تمہارے بچوں کے استاد ہوں. اچھا وہ تو یہی سمجھ رہا تھا نا اس کو، اس کے لیے تو وہ امت کا بدترین آدمی تھا جو اس کے بچے کو دین سے دور کر رہا تھا مار مار کے. ٹھیک، بات تو اس کی ٹھیک تھی لیکن اس نے نسبت اس کی اللہ کے رسول کی طرف کر دی غصے میں آ کے. تو وہ علماء نے پوچھا ہاں بھائی اس کو جیسے وہ بیک ٹریس کرتے ہیں نا، تم نے کہاں سے سنی؟ میں نے فلاں سے سنی. تم نے کہا میں نے فلاں سے سنی. اور اس تک پہنچ گئے ہاں بھائی تم نے کہاں سے سنی؟ خود بنائی. اقرار کر لیتے تھے لوگ اور اس کے پیچھے مختلف ریزنز تھی.
تو خیر کسی دن ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. جو اہم تقسیم ہے اصول حدیث میں وہ ہے قبول و رد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, حدیث کی اقسام پہلی ہم نے کیا کہی تھی, ہم تک نقل ہونے کے اعتبار سے, راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, قبول و رد کے اعتبار سے. ایک ہے مقبول, مقبول حدیث. ہاں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مقبول ایکسیپٹڈ, مردود حدیث ریجیکٹڈ, مردود. اس کی کافی ساری قسمیں ہیں, یہ ہم تفصیل میں جا کے دیکھیں گے. آج ہم نے دیکھنا ہے مقبول کو, وہ حدیث جو ایکسیپٹڈ ہے. یہ دو طرح کی ہے, ایک صحیح اور ایک حسن. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ دارالسلام وغیرہ کی کتابیں جو پبلش ہوتی ہیں, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, تو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ حدیث کیا ہے, صحیح ہے, یہ حسن ہے. ٹھیک, صحیح کی آگے دو قسمیں, صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ. حسن کی آگے دو قسمیں ہیں, حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے صحیح کو سمجھیں. اصول حدیث کا سب سے جسے کہتے ہیں کہ سینٹرل جو اس کا تھیم ہے, مرکزی نقطہ, وہ یہ صحیح کی بات ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا, باقی ساری اصول حدیث اس کے گرد گھومتی ہے. یہ والی بات, کوئی حدیث صحیح کا مطلب ساؤنڈ حدیث, اتھینٹک, یعنی جس سے ہم دین لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح حدیث اس کی 5 شرائط ہیں. کتنی ہیں؟ 5. سب سے پہلی کیا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں, تمام کے تمام راوی وہ عادل ہوں. عدالت. عدالت کا تعلق کریکٹر سے ہے. کریکٹر ان کا ساؤنڈ ہو. عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو, تکرار اس کی نہ کرتا ہو. بار بار. اس میں مروت ہو. مروت جسے ہم کہتے ہیں ایٹیکیٹس, کچھ اسلامی ایٹیکیٹس سے, مثال کے طور پہ ہاں جس کو ہم مروت بھی کہہ دیتے ہیں, مروت ایٹیکیٹس ہوں. جیسے محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے تھے جو بازار میں کھانا کھاتا ہو, کیونکہ ایک زمانے میں یہ آداب کے خلاف تھا, ایٹیکیٹس کے خلاف تھا, شرافت کے خلاف تھا. یعنی شریف آدمی بازار میں کھانا نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, یہ ہے مروت. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم میں سے کون ہے آج اگر محدثین آ جائیں گے تو اس لیے کام پہلے ہی ہو گیا. عادل. دوسرا کیا ہے؟ ضابط ہو. یعنی عادل کا تعلق, عدالت کا تعلق سمجھ میں آ گیا کریکٹر سے. کریکٹر سے نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کھانا بازار میں کھایا جا سکتا ہے, ہوٹلنگ کی جا سکتی ہے, ہم وہ بات نہیں کر رہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ محدثین نے ایک معیار مقرر کیا,
اس معیار پہ انہوں نے پھر کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے. امام بخاری جو ہیں وہ ایک بندے سے حدیث لینے کے لیے گئے, بڑا سفر کر کے, 16 سال میں بخاری جو ہے وہ مدون ہوئی ہے. بڑے شہروں کے سفر کرتے تھے محدثین, ایسے نہیں کہ جیسے مطلب حدیثیں لینے کے لیے کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر کے محدثین سے اساتذہ سے. ایک بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ جی فلاں گاؤں میں ہے اور اس کے پاس کوئی حدیث ہے, تو وہ لمبا چوڑا سفر کر کے جاتے تھے. تو امام بخاری لمبا چوڑا سفر کر کے اس کے پاس پہنچے. جب اس کے گھر میں پہنچے, وہ کوئی کہیں گاؤں دیہات میں تھا, تو وہ اپنے گھوڑے کو پچکار رہا تھا. یعنی صبح کے وقت اس نے گھوڑا چھوڑا تھا, شام کے وقت اب وہ کیا کر رہا تھا, گھوڑے کو اس نے باندھنا تھا. تو باندھنے کے لیے اس نے کیا کیا, اپنا دامن پھیلایا ہوا تھا اور گھوڑے کو یوں جیسے وہ شبہ ڈال رہا تھا کہ اس میں چارہ ہے, تاکہ گھوڑا آئے اور وہ گھوڑے کو پکڑ کے باندھ دے. امام صاحب جب اس کے ادھر سین میں آئے, جیسے دیہاتوں میں کھلا سین ہوتا ہے نا, تو جب اس کے گھر کے سین میں داخل ہوئے تو امام صاحب نے یہ منظر دیکھا. یہ منظر دیکھتے ہی واپس مڑ گئے. اچھا, اس کی بھی نظر پڑ گئی. کہنے لگا مسافر ہو؟ ہاں. کس مقصد سے آئے تھے؟ مجھے پتہ چلا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے فلاں فلاں. کہنے لگا بالکل ہے, میں بیان کرتا ہوں. امام صاحب نے کہا نہیں. کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بات یہ, جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کو دھوکہ دیتا, یا ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر چیٹنگ کر رہا ہے اپنے جانور کے ساتھ تو وہ انسان کے ساتھ بھی کرے, یا ایک بندہ دنیا میں کسی کو چیٹ کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دین میں بھی کرے. لیکن ان کا ایک معیار تھا, اس معیار سے وہ نیچے نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. تو عادل میں, عدالت میں, ایک تو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے, دوسرا گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو, اور تیسرا اس میں مروت ہو, ایٹیکیٹس کا لحاظ کرتا ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ ضابط ہو. راوی جو ہے, یہ ایک راوی کی بات نہیں ہو رہی, ہر راوی کی بات ہو رہی ہے, ہر راوی کی. اس حدیث کی چین میں جتنے راوی ہیں وہ سب عادل ہوں, وہ سب ضابط ہوں. ضبط دو قسم کا ہے, ضبط میموری, حافظہ. ایک ضبط کتاب اور ایک ضبط صدر. صدر سینہ, سینے میں محفوظ کر لے, لکھ کے محفوظ کر لے, دونوں طرح سے ہوتا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا حافظہ اچھا ہوتا تھا, وہ زبانی یاد کر لیتے تھے, محدث سے سن کے, استاد سے سن کے, شیخ سے سن کے. کچھ لوگ کیا کرتے تھے, کاپی میں لکھ لیتے تھے. کسی طرح سے بھی اس نے اپنے استاد سے سنی ہوئی حدیثیں محفوظ کر لیں. یعنی کسی کو لکھنے کا سلیقہ اچھا آتا ہے نا, اور کسی کو یاد کرنے کا, تو وہ ضابط ہو. ٹھیک ہے. ضابط کی آگے لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, وہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کا حافظہ خراب نہ ہو, وہ فوش غلطی نہ کرتا ہو, فاش غلطی جسے کہتے ہیں, بلنڈرز نہ مارتا ہو, سوئی حفظ نہ ہو, یعنی حافظہ اس کا بگڑا ہوا نہ ہو, کثرت غفلت نہ ہو, وہم کا شکار نہ ہو. آگے چلیں گے انشاءاللہ. عدالت کی بھی ہم تشریح کریں گے. ابھی یہ تو مختصر سی تشریح تھی نا. ٹھیک. تیسرا کیا ہے, سند متصل ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, چین نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے راوی کو دیکھ لیا فردن. اب راوی ان دو شرائط کی وجہ سے, اچھا یہ دو شرائط ہوں تو راوی کو کیا کہتے ہیں, ثقہ راوی. یہ راوی ثقہ ہے, عادل ہو, ضابط ہو, اس کو ثقہ راوی کہتے ہیں. مضبوط, قابل اعتماد, ٹرسٹ وردی, مستند, یہ ثقہ راوی ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود، پھر اس کے بعد ہم نے چین کو دیکھا، چین تو نہیں ٹوٹی، ٹھیک، چین تو نہیں ڈسکنیکٹ ہوئی، درمیان میں کوئی راوی گرا تو نہیں، تو سند متصل ہو، ٹھیک۔ چوتھا کیا ہے کہ اس کے اندر شیوذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس میں ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے۔ ایک ہے ثقہ، ثقہ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ والا۔ ایک ہے اوثق، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی، جس کی عدالت بھی اس سے زیادہ ہے، جس کا حافظہ بھی اس سے اچھا ہے۔ اگر کوئی ثقہ راوی اس کی مخالفت کر دے تو اس کی حدیث بھی ساری سند متصل ہے، سارے راوی ثقہ ہیں، لیکن جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے، جو متن، جو ٹیکسٹ وہ نریٹ کر رہا ہے، وہ ٹیکسٹ اس راوی کے ٹیکسٹ سے کیا ہے؟ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، پورے کا پورا نہیں، تھوڑا سا بھی۔ تو اس کی روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاذ ہے۔ نہیں، یہ والی روایت، یہ والی روایت کوئی بھی نہیں، یہ والی۔ ہاں ابھی بتاتا ہوں، بالکل بتاتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ثقہ راوی ثقات کی مخالفت کرتا ہے، ثقہ کی نہیں، کس کی؟ ثقات کی۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ کلاس سے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے یہ بات کہی ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ کہی ہے، کس کی بات مانیں گے؟ 10 کی مانیں گے، ٹھیک۔ امام مالک کے بہت سارے شاگرد ہیں، لیکن کچھ ان کے کیا ہیں؟ خاص شاگرد۔ امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اب امام مالک کا ایک عام شاگرد جو ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے امام مالک نے یہ حدیث بیان کی، امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث امام مالک نے یوں بیان کی، تو آپ کس کی بات پہ اعتماد کریں گے؟ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کر رہی ہے، ثقہ راوی ثقات کی مخالفت کرے تو کس کی بات قبول ہوگی؟ اوثق کی یا ثقات کی؟ اور اس کی روایت کو ہم شاذ کہہ دیں گے، شیوذ بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیوذ۔ شاذ کہتے ہیں اس بکری کو بھی جو گلے سے علیحدہ ہو جائے۔ اب بکریوں کا ریوڑ ایک طرف جا رہا ہے نا، وہ علیحدہ ہو گئی۔ اب 10 کہہ رہے ہیں، ایک استاد کے شاگرد، 10 شاگرد کہہ رہے ہیں کہ استاد نے یہ الفاظ بیان کیے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کہی، علیحدہ ہو گیا نا وہ، تو اس کے الفاظ قابل قبول نہیں، ایکسیپٹڈ نہیں۔ جی تعداد ضروری نہیں، ایک سے زیادہ ہو، اگر دوسری طرف 2 بھی ہو جائیں تو 2 کی بات میں وزن زیادہ ہے تو وہ بھی ثقہ نا، ثقہ ہونے میں تو برابر ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ دونوں کی بات اگر کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ آپ یہی کہیں گے 2 نے زیادہ محفوظ رکھا بات کو ایک کی نسبت۔ جس کی بات کنٹراڈکٹ ہو رہی تو وہ تو پھر جو باقی اس کی روایات، وہ اس کی روایات قابل قبول ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہے تو وہ ثقہ راوی۔ کنٹراڈکشن تو اس کی ایک روایت میں آ رہی ہے نا، ہم اس کو مستقل موضوع بنائیں گے، مخالفت ثقات مستقل موضوع ہے جس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ ہاں ممکن ہے، ہاں ہم یہی کہ ہاں نہیں ہم یہی کہ معصوم نہیں ہے نا وہ، بیان کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں،
مختلف ہیں، تجربات مختلف ہیں، اس وقت ذہنی کیفیت حالت کیا ہے وہ مختلف ہے، سوچ کا کدھر جا سکتی ہے، وہ بہت سارے اختلافات. ہم جب مثالیں پڑھیں گے نا تو محدثین نے ان ساری چیزوں کا لحاظ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ اختلاف کیا ہوتا ہے اور تغیر کیا ہوتا ہے اور اس میں فرق کیا ہے. اس لیے انہوں نے مخالفت ثقات پہ پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ مخالفت ثقات کی 3 قسمیں، 3 بھی نہیں، آگے اور جائیں گے تو اس کی بنیاد پہ جو آگے قسمیں بنیں گی تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. تو وہ ڈیٹیل میں جب آپ پڑھیں گے تو بعض اوقات مخالفت ایسی ہوتی ہے جس کو آپ جمع کر سکتے ہیں اور بعض اوقات مخالفت ایسی ہے جس کو آپ جمع نہیں کر سکتے. اور سکھا کا کون فیصلہ کرے گا؟ محدثین. اوسق جو زیادہ سکہ ہے، افعل التفضیل کا وزن ہے نا، افعل التفضیل کا وزن ہے، افعل اوسق. شیخ اگر کسی مطلب کہ امام کے 10-15 آپ کہہ رہے ہیں بہت قریبی اسپیشل ان کے شاگرد ہیں اور ان شاگردوں کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ہم مثالیں پڑھیں گے باقاعدہ سب کی، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ نام والے جو ہیں یہ انہوں نے یہ بات کہی اور اس نام والے نے یہ بات کہی اور یہ اوسق ہے اور یہ سکہ ہے اور یہ سکات ہیں اور یہ سب پڑھیں گے، مثالوں میں پڑھیں گے. ابھی تو صرف ہم ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں نا، ڈیفینیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتائیں. جب مثال پڑھیں گے تو وہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں سے پڑھیں گے. جیسے ہم نے دیکھی وہ متواتر کی مثال پڑھ لی، ہم نے مشہور کی مثال پڑھ لی، عزیز کی مثال پڑھ لی، اسی طرح سے ہم سب کی مثالیں پڑھیں گے. سکات سے مخالفت ہو پھر بھی اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں اور ان کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. محفوظ جو اوسق ہے یا سکات ہیں ان کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں، ان کی روایت کو شاذ کہتے ہیں، سکہ کی. اور شاذ روایت ضعیف ہی ہوتی ہے. ٹھیک بالکل احتیاط کی وجہ سے. ہاں سکات کی روایت محفوظ ہوگی، اس کی روایت ضعیف ہوگی. 5واں اس میں کوئی علت نہ ہو. اچھا شیوذ بعض اوقات سند میں ہوتا ہے، بعض اوقات متن میں ہوتا ہے، اسی طرح علت بھی بعض اوقات سند میں ہوتی ہے، بعض اوقات متن میں ہوتی ہے. دونوں کی مثالیں پڑھیں گے ہم. علت کہتے ہیں بیماری کو، ہڈن ڈیفیکٹ، ہڈن ڈیفیکٹ یعنی ایسا ڈیفیکٹ کو کیا کہیں گے؟ ہاں ایسا نقص. ایسا نقص جو عام آدمی کو معلوم نہ ہو سکے حدیث کے اندر، سند میں یا متن میں، جسے کوئی ایکسپرٹ جانچ سکے، پرکھ سکے، معلوم کر پائے. اس حدیث میں علت نہ ہو، یعنی صحیح حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے کہا تمام راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، سند متصل ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو، اس حدیث میں کوئی علت نہ ہو. علت سے مراد کیا ہے؟ ہڈن ڈیفیکٹ، چھپا ہوا نقص، اس میں کوئی نقص نہ ہو اس حدیث میں. مثال آگے پڑھیں گے. 50 قسمیں ہیں علت کی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہم، بعض اوقات راوی کو وہم ہو جاتا ہے. ٹھیک جی. علت کی ایک قسم وہم ہے، علت کی بہت ساری قسمیں ہیں، آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، مثالیں بھی دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. کوئی نقص ہو، سمجھ لیں کوئی نقص ہو جس کو محدث جانتا ہے، ایکسپرٹ جانتا ہے، وہ نقص کی مثالیں ہم پڑھیں گے. ٹھیک. تو یہ نقص سند میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نقص متن میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو 3 شرائط ہیں ان کا تعلق ہے سند سے. یہ جو 2 شرائط ہیں ان کا تعلق عام طور پہ متن سے ہے، سند سے بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پہ متن سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں روایتاً، حدیث کی تحقیق روایتاً. اس کو کہتے ہیں حدیث کی تحقیق درایتاً. وہ جو کہہ رہے تھے نا درایت کا کیا مطلب ہے؟ درایت کا مطلب ہے حدیث کے متن کی پرکھ.
اور ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کے پاس برفی آ جائے. اب لوگوں کے پاس کیسی کیسی دلیلیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس برفی آ جائے تو ہم نے ساری بحث اس پہ کرنی ہوتی ہے کہ برفی لانے والا کیسا ہے. او بھائی برفی کو بھی ٹیسٹ کر لو, سمجھ رہے میری بات, اس کو سونگ لو. تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے محدثین نے سارا کام کیا کیا ہے, یہ والا, کہ جو حدیث لے کے آ رہا ہے نا, جو برفی لے کے آ رہا ہے, بس اسی کے پیچھے لگے رہیں کہ وہ کون ہے, وہ ثقہ ہے, وہ عادل ہے, وہ ضابط ہے کہ نہیں. وہ بھائی متن کو بھی پرکھ لو. یہ غلط نظریہ ہے کہ محدثین نے متن کو نہیں پرکھا, برفی کو نہیں سونگا. یہ غلط نظریہ ہے. صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں ان میں سے 2 کا تعلق برفی سے ہے, 3 کا تعلق برفی کے لانے والے سے ہے. ٹھیک, تو وہ حدیث کو سونگ کے بتا دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ موضوع ہے. کبھی محدثین کی بحثیں تو اٹھا کے دیکھیں. تو حدیث کو انہوں نے روایتاً بھی پرکھا ہے, درایتاً بھی پرکھا ہے. یعنی اس کی سند کو بھی پرکھا ہے, اس کے متن کو بھی پرکھا ہے, متن پہ بھی غور کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سند ٹھیک ہو گئی تو آگے متن ٹھیک ہی ہوگا, نہیں. انہوں نے کہا سند ٹھیک ہو گئی, اب پھر دیکھو اس متن کو, دیکھو اس پہ غور کرو, اس کے اندر کوئی شیوذ تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی علت تو نہیں ہے. اب متن بھی صحیح ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر صحیح حدیث کا عنوان. اچھا, ایک ہوتی ہے صحیح حدیث اور ایک ہے صحیح الاسناد. کبھی آپ نے دیکھا ہو لکھا ہوتا ہے صحیح حدیث اور صحیح الاسناد. صحیح الاسناد کبھی لکھا ہوتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, اور کبھی لکھا ہوتا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. میں نے کہا تھا نا انجینئر محمد علی مرزا اگر بن جائے نا بندہ تو پھر انسان کو گہرائی. اس سے میں نے یہی سوال کیا تھا جب میں اس سے ملنے گیا جہلم میں. تو وہ اصل میں بیسیکلی میں نے اسے کہا کہ دین کا علم پڑھنا چاہیے. کہتا نہیں کوئی ضرورت نہیں, یہ ویل ری انوینٹ کرنے والی بات ہے. بھیا پہلے ایجاد ہو گیا, دوبارہ ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ مولوی لوگ یہ جو کہتے ہو اصول حدیث پڑھ لو, فلاں پڑھ لو, یہ پڑھ لو, عربی پڑھ لو, ساری چیزوں کے ترجمے موجود ہیں, مجھے کیا ضرورت عربی پڑھنے کی. اور ویسے اسے آتا بھی کچھ نہیں ہے, نہ آتا ہے نہ وہ پڑھنے کا قائل ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, تمہاری کتاب کا عنوان ہے واقعہ کربلا, اس کی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 70 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ صحیح الاسناد کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, تم نے اس میں حدیثیں بیان کی, تم نے کہا 70 حدیثیں. اب وہ کیا کرتا تھا, حدیث بیان کر کے آگے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی نے اس کو صحیح الاسناد کہا, فلاں. میں نے کہا کبھی تم لکھ دیتے ہو کہ جی صحیح کہا, کبھی کہتے ہو صحیح الاسناد کہا, مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. اب اس کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, تو بندہ علم نہ پڑھے نا تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا تمہاری کتاب کا عنوان ہی غلط ہے. اگر تمہیں یہ اصطلاح سمجھ میں آ جائے نا تو تم آج مطلب کتابچہ پھاڑ دو کہ میں نے کیا لکھ دیا. ٹھیک ہے, صحیح الاسناد حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی سند صحیح ہو, پہلی 3 شرطیں اس میں پوری ہوں, یہ والی. صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں 5 شرط. تو صحیح الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ابھی سند کے اعتبار سے ہم نے پرکھی ہے, متن کے اعتبار سے, یا 3 شرائط کے اعتبار سے پرکھی ہے, 5 شرائط کے اعتبار سے نہیں پرکھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, اس کے لیے بہت ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے, یہ آخری 2 شرائط. کیونکہ آپ نے تمام متون کا جائزہ لینا ہوتا ہے نا, ایک حدیث سے متعلق تمام متون سامنے رکھیں گے, تمام ٹیکسٹ, تبھی پتہ چلے گا کہ یہ شاذ ہے کہ نہیں ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تو اس میں علت ہے کہ نہیں.
دوسرا اس پہ محنت بہت لگتی ہے. تو ہمارے ہاں جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں حدیث کی تحقیق کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں لکھتے. انہیں پتہ ہے وہ راوی دیکھ لیتے ہیں، یہ عادل ہے ثابت ہے، یہ کام جلدی جلدی ہو جاتا ہے، ٹھکا ٹھک، سند متصل ہے کہ نہیں. ٹھیک، وہ پھر کہتے ہیں بھائی تین ہم نے وہ چیک کر لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ روایت کیا ہے، صحیح الاسناد ہے. باقی کا کام ہم پچھلے علماء پہ چھوڑتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو اس کا صحیح ہونا تو کوالیفائی نہیں ہوا. امکان ایک امکان ہے کہ یہ حدیث کیا ہو، صحیح ہو، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، صحیح سے کم درجہ ہے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن ہم اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ رہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس میں ضعف کا امکان نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. تو اس کی تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح الاسناد وہ حدیث ہے جس کی تحقیق ابھی ناقص ہے. اس کو اس طرح کیٹیگرائز کر کے کنوے کرنا کیا ٹھیک بات؟ کیا جس طرح شیئر کیا جاتا ہے یا بیان کی جاتی ہے اس طرح صحیح الاسناد. دیکھیے انہوں نے تو بتا دیا نا آپ کو صحیح الاسناد، انہوں نے تو بتا دیا نا کہ بھائی 3 شرطیں ہم نے دیکھی ہیں. اب اگلے کو صحیح الاسناد کا معنی ہی نہ آتا ہو تو وہ اس کو صحیح سمجھتا رہو اور اس کے اوپر عقیدے بیان کرتا رہے اور اپنی پوری فکر بنا لے، تو وہ تو اس کی غلطی ہے. ایسی کوئی حدیثوں کی ایگزامپلس ہیں جس کے اندر سند بالکل ٹھیک ہو لیکن اس کے متن سے کانٹرڈکٹ کرو، کمپیریٹیو. ہاں بالکل، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیں گے. میں کہا تھا کہ اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کسی بات کو، اس کو کسی چیز کے اندر اس کو لایا جا سکتا، اس کی بنیاد پہ اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ آپ ذکر کر سکتے ہیں. صحیح الاسناد کو کسی مقدمے کی بنیاد نہیں بنا سکتے. مقدمے کی بنیاد بنے گی صحیح روایت، یعنی آپ کا جو کلیم ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس دعوے کی بنیاد کیا بنے گی، صحیح روایت. ہاں اس کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس دعوے کو جو آپ نے صحیح حدیث سے ثابت کر لیا، آپ صحیح الاسناد روایات بیان کر دیں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن آپ کا پورا دعویٰ ہی صحیح الاسناد احادیث کے اوپر کھڑا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تحقیق کا تقاضا پورا ہی نہیں کیا اور آپ کہیے جا رہے ہو میں نے بڑی ریسرچ کر لی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جواب تو یہ ہے کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں. دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمات یسیرہ ہیں. کلمات یسیرہ سے مراد چھوٹے چھوٹے سے فریزز ہیں، وہ ثابت نہیں ہوتے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ 20 کے قریب ہے. پوری روایت نہ صحیح بخاری میں ضعیف ہوتی ہے نہ صحیح مسلم میں ضعیف ہوتی ہے، لیکن کچھ کلمات جن کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو آپ اس کو کسی طور پہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. وہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ 20 کے قریب کلمات ہیں. جیسے پوری حدیث میں کوئی چھوٹا سا فریز ایسا آ جاتا ہے جس میں محدثین کہتے ہیں اس میں راوی کو وہم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ثابت نہیں ہے. جیسے اب صحیح بخاری میں ایک روایت بہت نقل کی جاتی ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو کہا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ الفاظ اس وقت صحیح بخاری میں پرنٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ الفاظ اپنی بخاری میں درج نہیں کیے تھے. اس کے لیے میری 18 گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک.